اس سے پہلے سبق میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ تلاوت قرآن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا اور یہ بھی بتایا کہ ہمیں کس طرح تلاوت کرنی چاہیے۔ آج ہم نماز کے بارے میں جانیں گے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے اور نماز کے فائدے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور آپ قائم کریں نماز، اور آپ نماز قائم کریں۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اور اسی آیت کا اگلا حصہ ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، ان بے شک صلاۃ نماز تنہا روکتی ہے، عن سے فحشا بے حیائی، والمنکر اور برائی، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ نماز قائم کرنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنا ایک انفرادی کام ہو سکتا ہے، میرا آپ کا نماز پڑھنا۔ اللہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے سارے افراد نماز پڑھنے والے ہوں، وہ اس طرح کی نماز پڑھیں کہ معاشرے میں نماز کا ماحول قائم ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے لڑکوں پہ اور مردوں پہ نماز جماعت کے ساتھ فرض کی ہے۔ لڑکیوں اور عورتوں نے گھر میں پڑھنی ہے، لیکن ایک دوسرے کو اس کی یاد دہانی بھی ضروری کرانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز قائم کرنے میں اور بہت سی چیزیں شامل ہیں، یعنی مقررہ وقت پر مقررہ نماز پڑھنا، نماز سے پہلے وضو اور جسمانی اور جگہ کی پاکی کا خیال کرنا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم فجر کے وقت ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح نماز کا ایک مخصوص وقت ہے، اسی کے اندر ہمیں نماز ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ ہم وقت گزر جائے گا تو نماز فوت ہو جائے گی۔ اور آپ کو تو پتہ ہے نا کہ نماز قضا کرنا اچھی بات نہیں ہے، نماز کو چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں ہونا چاہیے بچوں میں، کیونکہ نماز اللہ سے ملاقات کا نام ہے۔ جس سے ہم محبت کرتے ہوں، جس سے ہماری دوستی ہو، جو ہمیں اچھا لگتا ہو نا، ہم اس کے پاس بھاگ کے جاتے ہیں، ہم اس کے پاس وقت گزارنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دن میں 5 بار ہمیں بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دوست ہیں نا، ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کی بات سنیں۔ وہ کال کرتے ہیں ہمیں، اذان کال ہے، پکار ہے، وہ ہمیں کال کرتے ہیں، اور ہم وہ چاہتے ہیں کہ جب اذان کی کال آ جائے، نماز کی کال آ جائے، تو ہم بھاگ کے جائیں نماز پڑھنے کے لیے، شوق سے جائیں اور اللہ سے باتیں کریں۔ نماز پڑھنا اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ جو اچھی نماز ہوتی ہے نا، اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں بچوں۔ ان میں سے جو فائدہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بتا رہے ہیں وہ یہ کہ نماز ہمیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز بہت بڑا بریک ہے۔ سائیکل تیز چلا رہے ہو نا، اچانک آگے کوئی آ جائے تو ہم بریک لگا لیتے ہیں، یعنی تو کیا ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں، چوٹ سے بچ جاتے ہیں، سامنے والا بھی بچ جاتا ہے، اور ہم بھی اگر سامنے والے سے ٹکرا جائیں تو گریں گے اور چوٹ ہی لگے گی نا۔ اسی طرح نماز جو ہے نا، وہ ہمیں کیسے برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس طرح کہ جب ہم نماز میں اللہ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں اس بات پہ شرم آتی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سے کوئی غلط کام ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے تو ہم چھپ نہیں سکتے، نہ ہی ہماری غلط باتیں، نہ ہمارے غلط خیال جو دل میں ہوتے ہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی غلط کام، کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ سے شرم آتی ہے نا ہمیں، تو پھر اگلی دفعہ ہم وہ برا کام کرنے سے رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، جیسے ابھی یہ ذکر ہوا کہ نماز وقت کی پابندی بھی سکھاتی ہے، کام کو مکمل اور اچھے انداز میں کرنا سکھاتی ہے۔ نماز ہمارے اندر بھائی چارہ پیدا کرتی ہے، نماز ہمارے اندر برابری کا احساس ہمیں دلاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، نماز میں کوئی بھی آ کے ہمارے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، ہم جماعت میں اس سے نماز پڑھ رہے ہو نا، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی کسی طرح کا ہے، کسی کا رنگ گولا ہے، کسی کا کالا ہے، کوئی ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر صف میں وہ آ کے ساتھ شامل ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ عام حالات میں ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں بیٹھتے، بعض اوقات کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی شادی کی تقریب میں، جن کے ساتھ جو ہمیں اچھے نہیں لگتے، لیکن نماز نے ہمیں کیا سکھایا، تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ اور پھر جو مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ تو سب ایسے ہونے چاہیے کہ شیر و شکر آپس میں دوست ہونے چاہیے، بس ان کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، ان کے درمیان کوئی میل نہیں ہونا چاہیے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بس محبت ہو، نرمی ہو، معافی کا احساس ہو جائے، فٹافٹ ان کے دل میں دوسروں کو معاف کر دینے کا جذبہ پیدا ہو، تو یہ نماز ہی ممکن بناتی ہے، ویسے نہیں یہ بات ممکن ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے باکسز بنے ہوئے ہیں نا ادھر سامنے ایکٹیویٹی کارنر میں، ان میں نماز کے فائدے تو لکھیے، دیکھیے کتنے فائدے آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔
پھر آگے سورہ کوثر کی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، ماما کے لیے نہیں، بابا کے لیے نہیں، ٹیچر نے پوچھنا ہوتا ہے ان کے لیے نہیں، بڑے بھائی کے لیے نہیں، بڑی آپا کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور دیکھیں نا، ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا وضو ہے یا نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہے نا۔ اللہ نے انتظام ہی ایسا کیا کہ اپنی اور ہماری ملاقات کو اتنا سیکرٹ رکھ لیا نا بچوں، کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کے لیے تیاری جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہم نے پوری کر لی ہے، صحیح سے والی ہے کہ نہیں۔ اور پھر اگر کوئی بچہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی نماز کے اندر نماز کے کلمات اور دعائیں نہ پڑھے تو کوئی نہیں جان سکتا، صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تو ہم امی ابو کے لیے، کسی بڑے کے لیے، کسی ٹیچر کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو پھر ہماری نماز میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں جو ہمارے دوست ہیں نا، تو بس پھر ایسی ہی پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ میرے سارے پیارے بچے بہت اچھی نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے، اور اس بات پر غور بھی کرتے رہیں گے کہ جو نمازوں کے فائدے ہیں وہ مجھے حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں حاصل ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پیارے نبی کو سب سے اچھا کام کون سا لگتا تھا؟ نماز پڑھنا۔ تو آج سے ہم نے یہ شوق کرنا ہے اپنے دل میں کہ ہمیں نماز سب سے اچھا کام لگے، ہمارا پسندیدہ فیوریٹ کام بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی اگلی آیات دیکھتے ہیں۔ ان آیات کو پڑھنے سے ہم یہ جان سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں۔ انفقوا مما رزقکم اللہ، انفقوا آپ خرچ کریں، مما اس میں سے، رزقکم اللہ اللہ نے آپ کو جو رزق دیا یا جو آپ کو دیا، آپ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں۔ اگلی آیت ہے وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور آپ خرچ کریں بہتر ہے آپ کے لیے، اور آپ خرچ کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور بھلائی کا کام ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت اچھا کام ہے۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کریں، فی میں، سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں، اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آپ کو پاکٹ منی ملتی ہوگی، اس میں سے تھوڑے سے پیسے بچایا کریں، ٹھیک ہے نا، اور اس کو اللہ کی راہ میں دیا کریں۔ کہاں دینے ہیں، کس کو دینے ہیں، آپ ماما سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں اور بابا سے بھی پوچھ سکتے ہیں، گھر میں کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ صدقہ کرنے کی کون کون سی صورتیں اور کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنا پیسہ اور مال دینا ہی نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے کام، یعنی اپنی ہمت، طاقت، جان، صلاحیت جو ہے نا وہ بھی اللہ کی راہ میں لگانا جو ہے وہ انفاق ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو خرچ کرنا ہے۔ اب اگلی آیت پڑھتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، پڑھنے، سننے اور سیکھنے کی کیا اہمیت ہے۔ اقرأ بسم ربک، اقرأ آپ پڑھا کریں، بسمی نام کے ساتھ، ربک اپنے رب کے، آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کریں۔ یہ سورہ علق کی آیت ہے، آپ کو پتہ ہے نا، پہلی وحی کی پہلی آیت۔ اسمعوا آپ سنیں، جو ہم اصل میں نا سیکھتے ہی سن کے ہیں، جو بچے غور سے سنتے ہیں نا وہ بہت زیادہ سیکھتے ہیں، ٹیچر کی بات، ماں باپ کی بات، بڑوں کی بات، غور سے سننے کی، اللہ کی بات، قرآن کی بات، یہ سب باتیں غور سے سننی چاہیے۔ اعلموا آپ سیکھ لیں، کیا سیکھیں؟ قرآن سیکھیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے زندگی سیکھیں، احادیث سے ہم نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، احادیث سے ہمیں روزے کے مسائل کا پتہ چلتا ہے، احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے کون سے کام پسند ہیں، کون سے ناپسند۔ قرآن میں جن باتوں کا حکم مختصر طور پر آیا اس کی وضاحت بعض اوقات صرف احادیث سے ملتی ہے۔ تو کون کون سی چیزیں ہم نے پڑھنی اور سیکھنی ہیں؟ قرآن بھی اور حدیث بھی۔ اور پھر بیٹے یہ جو آپ کتابیں اسکول میں پڑھتے ہیں نا، ان کو پڑھنا بھی نیکی ہے، ان سے پڑھ کے، ان کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ان کو پڑھ کے ہمیں اچھی زندگی گزارنا آتی ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے ہی پیدا کیا، اور یہ کتابیں ہمیں اس دنیا کا علم دیتی ہیں کہ اس دنیا میں بھی کیسے اچھی زندگی، کیسے فائدہ مند زندگی گزاریں، اور اس کو پڑھنے کی بھی بہت زیادہ نیکی ہے۔ یہ بھی چیزیں ہمیں اللہ سے جوڑتی ہیں۔ ہم جتنی بھی زبانیں سیکھتے ہیں اس سے ہمیں دوسرے لوگوں سے بہتر بات چیت کرنے کا انداز سمجھ میں آتا ہے۔ آخر دین کی دعوت ہم نے سب لوگوں کو دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا،
سائنس پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کی دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ کتنی فائدہ مند ہے، کون کون سی چیزیں کیسے ہمیں فائدہ دیتی ہیں، جانوروں کے، پودوں کے فوائد کیا ہیں، انہیں کیسے پالا جاتا ہے، انہیں کس طرح کا ماحول چاہیے ہوتا ہے، کیسے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ سب باتیں جو ہے نا وہ علم سے ہی ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو پڑھنا، غور سے سننا، سیکھنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا۔ انشاءاللہ آپ سب بچے دل سے، شوق سے سیکھیں گے نا؟ بالکل۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔